السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، مرسل امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ اجمعین کی نظر میں مرسل کا حکم کیا ہے؟ علماء احناف کے ہاں حکم کیا ہے؟ ہم پر انصاف فرض ہے، ہر مسلمان پر انصاف فرض ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو نہیں لینا چاہیے، دلائل و براہین دیکھنے چاہیے، ما لہ و ما علیہ بحث دیکھنی چاہیے۔ اندھی تقلید نے نقصان پہنچایا ہے، جس سے آپ متاثر ہیں وہ غلط کر دے صحیح کر دے، بس اسی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا نہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہوئے۔ فقہ حنفی کی جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلوں کی کتابیں ہوں یا بعد والوں کی کتابیں ہوں، ان میں ہمیں مرفوع احادیث سے بھی حجت لینا ملتا ہے اور مرسل روایتوں سے بھی حجت لینا بہت زیادہ ملتا ہے۔ اچھا جی، پہلی بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یا ان کے شاگردوں کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شاگردوں نے، ان میں بہت زیادہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی مرسل روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ واضح؟ مثلا دیکھ لیں شرح مسند ابی حنیفہ للملا علی قاری، یہ الگ بحث ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کون سی کتاب ثابت ہے کون سی نہیں ہے، کوئی ثابت بھی ہے یا نہیں، ہم اس کی طرف جا رہے نہیں۔ جو بھی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں مطلق ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ شرح مسند ابی حنیفہ للملا علی قاری یہ احناف کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 10، صفحہ 55، صفحہ 127۔ آپ دیکھ لیں، وہاں ابراہیم نخعی کی بے شمار مرسل روایتوں سے حجت پکڑی گئی ہے۔ اسی طرح کتاب الآثار، امام ابو یوسف کی کتاب الآثار، امام ابو یوسف کی کتاب، اس میں بھی بے شمار بلاغات بے شمار مرسلات سے حجت پکڑی گئی ہے۔ بلاغات جس میں کہا تھا بالغہ نہیں، یہ بھی منقطع ہوتی ہے، اب پہنچائی گئی ہے، مجھے بات پہنچی ہے، کس نے پہنچائی ہے پتہ نہیں، یہی مرسل میں ہوتا ہے، یہی بلاغات میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرسل تابعی کے ساتھ خاص ہے اور بالغہ نہیں، یہ عام ہے، کوئی بھی راوی کہہ سکتا ہے مجھے بات پہنچی ہے، میں کہہ دوں مجھے بات پہنچی ہے، بھائی کس نے پہنچائی ہے پتہ، سند ہے کوئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے مرسل ضعیف ہوتی ہے ایسے بلاغات بھی ضعیف ہوتی ہیں۔ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار، صفحہ نمبر 8، 9، 13، 14، 17، 18، 26، 29، 42،
49-50 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بلاغات کو قبول کیا گیا ہے، بہت زیادہ مرسل روایتوں کو لیا گیا ہے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکہ کی مرسل کو قبول کرتے تھے۔ یہ محدثین کا قاعدہ نہیں ہے، محدثین کا قاعدہ یہ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان کے شاگردوں کی فقہ حنفی کی کتابوں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سکہ کی مرسل کو قبول کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حوالہ مسلم الثبوت مع شرحہ فواتح الرحموت، جلد 2 صفحہ 174۔ ابو الحسن بصری نے کہا کہ یقبل مرسلہ ابو حنیفہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی مرسل کو لیتے تھے، قبول کرتے تھے۔ کتاب کا نام المعتمد، المعتمد، جلد 2 صفحہ 143 ہے۔ خطیب بغدادی صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ اذا كان المرسل ثقة عدلا، بعض علماء نے کہا ہے جب مرسل بیان کرنے والا، مرسل حدیث بیان کرنے والا ثقہ ہو، عادل ہو تو اس کی بات لی جائے گی، اور یہ ابو حنیفہ صاحب کا بھی قول ہے۔ لکھ لو، الکفایہ خطیب بغدادی صاحب کی صفحہ 384 ہے۔ تیسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلی 3 صدیوں کے مرسلات کو قبول کرتے تھے، قرون ثلاثہ کی مرسل روایتوں کو قبول کرتے تھے۔ یہ کہاں بات لکھی ہے؟ لکھ لو، شرح نور الانوار علی المنار، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے۔ یہ جو نسخہ ہے یہ کشف الاسرار کے حاشیے پر ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 41 ہے۔ اگلی بات یہ ہے، کیا علماء احناف مطلق طور پر قرون ثلاثہ کی پہلی 3 صدیوں کی مرسلات کو قبول کرتے ہیں یا کچھ شرائط وغیرہ لگاتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ تمام احناف کے اصولیوں نے بالجزم یہ بات کی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق طور پر مرسل کو قبول کرتے تھے بغیر کسی شرط کے۔ امام بزدوی نے کہا وَأَمَّا إِرْسَالُ الْقَرْنِ ثَانِي وَالثَّالِثِ فَحُجَّةٌ عِنْدَنَا، 2 صدی 3 صدی کی مرسلات حجت ہے ہمارے ہاں مطلق طور پر۔ حوالہ اصول فخر الاسلام، یہ کشف الاسرار کے ساتھ چھپی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 2 ہے۔ امام سرخسی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ مرسل پہلی 3 صدی ہجری کی، پہلی 3 صدیوں کی قرون ثلاثہ کی ہمارے ہاں حجت ہے۔ سرخسی صاحب، اصول سرخسی، جلد 1 صفحہ نمبر 360۔ امام نصفی نے بھی یہی کہا ہے، کشف الاسرار، شرح المصنف علی المنار،
جلد 2 صفحہ نمبر 42 ہے، اور بھی علماء نے یہی کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مرسل کو مطلق طور پر قبول کرتے ہیں، کئی محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مثلا ابن عبد البر نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد، ان کے صحاب کو مرسل کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے۔ الا بما يردون به المسند، مگر ایسی مرسل جس کے ساتھ مسند کا رد ہو رہا ہے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ ابن عبد البر کا حوالہ التمہید جلد 1 صفحہ نمبر 5۔ امام الحرمین امام الجوینی رحمہ اللہ نے مرسل کی مختلف صورتیں نقل کی، پھر کہا وہ ابو حنیفہ قائل بجمیعہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مرسل کی تمام اقسام کو قبول کرتے ہیں، قائل ہیں، قابل اللہ ان کو قبول کرتے ہیں، عامل بہا ان کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ البرہان جلد 1 صفحہ نمبر 634 ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے امام غزالی نے اور امام احمدی نے۔ امام غزالی کا حوالہ المستصفیٰ جلد 1 صفحہ نمبر 169 ہے، اور احمدی کا حوالہ الاحکام للعامدی جلد صفحہ نمبر 178 ہے۔ یہ بات تھی مطلق طور پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ امام ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ بڑے مشہور امام، ان کا موقف عام فقہاء احناف سے ہٹ کر ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بالا سے۔ ابن الحمام فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق طور پر مرسل کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشہور ائمہ کی مرسل کو قبول کرتے ہیں۔ مشہور ائمہ کی مرسل کو، حاشیہ تفتازانی جلد 2 صفحہ نمبر 74 ہے۔ اور جو ائمہ کے علاوہ مراسیل ہیں مشہور کے، ان کی روایت کو رد کرتے ہیں۔ واضح؟ امام باجی، باجا کی جگہ کا نام ہے باجا، ابو الولید الباجی المالکی ہیں، یہ کہ ان کا موقف ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مرسل کو قبول کرتے ہیں جب راوی کی حالت کو جانتے ہوں۔ یقبل المرسل اذا علم من حال راوی انہ لا یرسل الا عن الثقات، یہ تو ثقہ سے ہی مرسل بیان کرتا ہے۔ وَيُرُدُّ فِيمَا عَدَى ذَلِكَ، احکام الفصول صفحہ نمبر 349۔ یہ 3 قول ہو گئے ابو حنیفہ کی طرف۔ اکثر علماء احناف، اکثر محدثین نے ابو حنیفہ سے جو موقف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق طور پر ثقہ راوی کی مرسل روایتوں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا کہ ائمہ مشہور جو محدثین ہیں، مشہور راوی ہیں، ان کی مرسل قبول کرتے ہیں۔ تیسرا صرف ثقہ راوی کی مرسل کو قبول کرتے ہیں، جو غیر ثقہ ہے اس کی روایت قبول کرتے نہیں۔ دوسرا قول اور تیسرا قول ایک دو علماء کا ہے، ایسے نا
جو جمہور فقہاء احناف کا موقف ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والا سے، وہ کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق طور پر مرسل کو قبول کرتے ہیں، اور یہی موقف ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، مثلا کہا کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ کہا کے ساتھ زور سے ہنسے بندہ، حالانکہ یہ مرسل ہے اور ضعیف ہے۔ ابو العالیہ اس کو بیان کرتے ہیں، محدثین نے ابو العالیہ کی مراسیل کو ضعیف کہا ہے، کیونکہ یہ ہر طرح سے روایتیں لے لیتے تھے۔ فلا یحتارزون روایت ضعفا، یہ ضعیف سے بھی روایتیں لینے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق طور پر مرسل کو لیتے تھے، ایسا سمجھ۔ یہ التزام نہیں کرتے تھے، یہ التزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتے تھے کہ اس راوی نے مرسل ثقہ سے لی ہے یا غیر ثقہ سے لی ہے، یہ کوئی اہتمام ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متابعین، ان کے پیروکار کا بھی یہی موقف ہے کہ مرسل روایت مطلق طور پر قبول ہے، پہلے 3 صدیوں کے راویوں کی۔ امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ اور بعد والے ان کے فقہا کا یہی موقف ہے۔ معارف علوم الحدیث صفحہ نمبر 26، نقط ابن حجر صفحہ نمبر 551 ہے۔ امام بزدوی کہتے ہیں وَأَمَّا إِرْسَالُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَحُجَّةٌ عِندَنَا، بزدوی صاحب فرماتے ہیں اصول فخر الاسلام کہ کشف الاسرار کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 2 ہے۔ سرخسی کہتے ہیں رحمہ اللہ فَأَمَّا مَرَاسِيلُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حُجَّةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا رحمہم اللہ، اصول سرخسی جلد 1 صفحہ نمبر 360 ہے۔ نصفی صاحب کہتے ہیں ان کان من الصحابی فمقبول بالاجماع، اگر صحابی کی مرسل ہے تو وہ مقبول ہے۔ ومن القرن الثانی والثالث فکذلک عندنا، یعنی مقبول۔ اسی طرح دوسری صدی تیسری صدی کی بھی راوی کی مرسل ہمارے ہاں حجت ہے۔ نصفی صاحب کا حوالہ المنار للنصفی مع شرحہ و حواشیہ صفحہ 644۔ میرے عزیزو، خلاصہ سمجھ لا گیا آپ کو کہ علماء احناف کا یہی موقف ہے کہ مرسل روایت پہلی 3 صدیوں کے راوی کی کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہاں پر میں وہی پہلی باتیں دہرانا چاہتا ہوں کہ مرسل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سند کے ساتھ۔ مرسل کا تعلق ہے جرح و تعدیل کے ساتھ، مرسل کا تعلق ہے علل کے ساتھ۔ تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ جو ان فنون میں ماہر ہوگا اسی کی بات معتبر ہے۔ اس میں پریشانی ہے، دین متصل کا نام ہے کہ منقطع کا نام ہے؟ پیچھے ہم نے اقوال بیان کیے
یہ شعار ہے حدیث سے محبت کرنے والوں کا کہ وہ متصل کو لیتے ہیں، منقطع کو لیتے نہیں. یہ شاعر میں سے ہے، اہل الحدیث کے شاعر میں سے ہے. منقطع روایت کو لیتے نہیں، مرسل منقطع روایت ہے. ایک راوی کے منقطع کو نہیں لیتے. یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے راوی چھوڑے ہوئے ہیں، کتنے کتنے گنونے راوی چھوڑے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو راجع بات پھر کیا ہوئی؟ احناف کا موقف ٹھیک نہیں ہے. آپ پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، ہر فقہ کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرنا چاہیے. جو صحیح بات ہے وہ ہماری آنکھوں پر، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو قرآن و سنت کے مطابق بات کوئی بھی کر دے، ہاں جو اصول جو قاعدہ درست نہ ہو، خواہ وہ علوم حدیث کا مسئلہ ہو، خواہ وہ فقہ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ جرح و تعدیل کا علل کا مسئلہ ہو، اس میں محدثین کے بات کو لیا جائے گا، دوسرے کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا. بارک اللہ فیکم.